اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ بلعم کی بتائی ہوئی چال۔ بلعم نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو ویاپاری اور تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو، اور ان لڑکیوں سے یہ کہو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم کو کچھ کہے، چھیڑ خانی کرے، تو تم ان کو منع نہ کرنا، وہ جو کچھ چاہیں کرنے دینا۔ بلعم سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں، مسافر ہیں، وطن سے نکلے ہوئے لمبا عرصہ گزر گیا۔ ان کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدکاری اور زناکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا گیا، اور اتفاقاً ان کی یہ چال کچھ کام آ گئی، اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کے گناہ میں مشغول ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت روکا مگر نہ مانا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک طاعون پھیلا، اور ایک ہی دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا، اور ان کی لاشوں کو سب کے سامنے لٹکا دیا گیا۔ پھر وہ طاعون دور ہوا۔ بلعم کی مثال۔ انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرمی اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے، اور باہر سے سرسبز اور تازہ ہوا کو ناک کے نتنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر جاندار کی زندگی اسی پر موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کی اس آمد و رفت کو ہر جاندار پر بالکل اتنا آسان اور سہل کر رکھا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت کے اندر آتی ہے اور اندر سے باہر نکلتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیاری عمل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے ذوف قلب کی وجہ سے اس ہوا کے آنے جانے پر ہانپتا کانپتا رہتا ہے، اور اس کو سانس لینے کے لیے زبان باہر نکالنی اور محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ دوسرے جانوروں کی یہ حالت کچھ مخصوص حالات میں ہو جاتی ہے کہ وہ بھی زور لگا کر سانس لیتے ہیں، مگر یہاں عارض ہے جس کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسے بیان کی کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو تب بھی زبان نکالتا اور ہلاتا ہے، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کو کچھ نہ کہا جائے، تب بھی وہ زبان کو نکالے ہوئے رہتا ہے۔ بس یہی حال بلعم کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی، اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالے ہوئے ہانپتا رہتا تھا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں حالانکہ خاص طور پر اس کی مثال بیان کی گئی ہے، مگر اس آیت میں ہر اس شخص کی مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے جس کو اللہ رب العزت علم عطا فرمائے اور اپنی معرفت سے سرفراز فرمائے، اور پھر وہ ان کو چھوڑ کر دنیا کا طلبگار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے حصول میں لگ جائے۔ اور کچھ نصیحتیں دی گئیں۔ ان آیات میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اہل و فکر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ کچھ کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ پہلا تو انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی پر ناز و غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز و غرور کرنے کی صورت میں اس کا حشر بلعم کی طرح نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ بلعم کو یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کے تحفے کو قبول کرنے کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان کی دعوت اور تحفے وغیرہ قبول کرنے سے انتہائی احتیاط برتنی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسروں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ کچھ فقراء اور مساکین اور اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور پریشانیاں دور ہو کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور کچھ گناہ گاروں کی شامت اعمال اور ان کی نحوست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں، اور ایک اسرائیلی کے بے حیائی کے کام کرنے کی وجہ سے 70,000 بنی اسرائیل ہلاک و برباد ہو گئے۔ لہٰذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے
اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے وہ قوم اللہ کے غضب اور قہر کی مستحق ہو جاتی ہے، قحط سالی اور فقر فاقے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، یعنی جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لین دین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرات مفسرین نے اور بھی قیمتی نصیحتیں اوپر دیے گئے واقعے سے نکالی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ: عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے سچے قصے اور حکایات بیان کرنا اور سننا مستحب ہے، اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے قصے بیان کرنا منع ہے۔ لغو و لعب کی غرض سے بیان کرنا تضییع اوقات ہونے کی وجہ سے منع ہے۔ تفسیر رازی ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ صحت دے دیجیے اور ہدایت عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمارا ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا کر دیجیے۔ تمام بیماریوں سے شفاء کلی اور شفاء حسنہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنا فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔